بسم اللہ الرحمن الرحیم اباؤٹ 14 لائٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ روایت ریان بن شبیب سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح ابو جعفر محمد ابن علی علیہ السلام سے کرنے کا ارادہ کیا تو عباسیوں کو یہ ناگوار گزرا۔ انہوں نے برا سمجھا اور ڈرے کہ کہیں آپ کا معاملہ بھی وہاں تک نہ پہنچ جائے جہاں تک امام رضا علیہ السلام کے ساتھ پہنچا تھا، اور اس میں کافی غور و خوض کیا۔ پھر مامون کے خاندان کے قریب ترین لوگ اس کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ جس کا ارادہ محمد علیہ السلام کی شادی کے سلسلے میں کر چکے ہیں اس سے رک جائیں، کیونکہ ہمیں یہ خوف ہے کہ آپ اس امر خلافت کو نکال دیں کہ جس کا خدا نے ہمیں مالک بنایا ہے، اور وہ عزت کا لباس اتار دیں جو اللہ نے ہمیں پہنایا ہے۔ حالانکہ آپ اس چیز کو خوب جانتے ہیں جو اس قوم اور ہمارے درمیان گزشتہ اور موجودہ زمانے میں ہے، اور جس پر آپ سے پہلے خلفائے راشدین قائم تھے، اور وہ ان کو دور رکھنا چاہتے تھے اور وہ چھوٹا اور حقیر سمجھتا ہے۔ ہم تو علی رضا والے معاملے میں بھی گھبرائے ہوئے تھے، لیکن خدا نے اس مہم کو حل کر دیا، لہٰذا ہم جب اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اس غم و دکھ میں مبتلا نہ کیجیے جو ہم سے دور ہو چکا ہے، اور ام الفضل کے رشتے کے سلسلے میں ابن رضا سے رائے پھیر کر اس کی طرف موڑ دیجیے جس کا آپ کو اپنے خاندان میں اس کا لائق سمجھیں، نہ کہ کسی اور کی طرف۔ تو مامون نے کہا، جو کچھ تمہارے اور آل آب کے درمیان ہے اس کا تم ہی تو سبب ہو۔ اگر تم اس قوم سے انصاف کرو تو وہ تم سے زیادہ حقدار ہیں، اور جو کچھ مجھ سے پہلے والے ان سے سلوک کرتے رہے وہ قطع رحمی ہے، اور میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم میں اس پر نادم نہیں جو میں نے رضا علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہا، اور میں نے تو ان سے التجا بھی کی تھی کہ وہ امر خلافت کے ساتھ ہی قیام کریں، اور میں اس لباس کو اپنے سے اتارنے کے لیے تیار تھا، لیکن انہوں نے انکار کیا اور اللہ کا حکم مقدر ہو چکا تھا، اور باقی رہے ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام، تو میں نے انہیں اس لیے انتخاب کیا ہے کیونکہ وہ تمام اہل فضل سے علم و فضل میں چھوٹا سن ہونے کے باوجود آگے ہیں، اور اس پر تعجب ہوتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں پر وہ کچھ ظاہر ہو جو میں ان سے جان چکا ہوں، تاکہ انہیں بھی علم ہو کہ میں نے جو رائے قائم کی ہے وہ مناسب ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ نوجوان اگرچہ اس کی سیرت و حیت آپ کو بھلی معلوم ہوئی ہے، پھر بھی وہ بچہ ہے اور اسے معرفت ہے نہ سمجھ، بس اس کو مہلت دیجیے کہ وہ آداب سیکھ لے اور دین کو سمجھ لے، پھر اس کے بعد جو آپ کی رائے ہو اس پر عمل کریں۔ تو وہ کہنے لگا، تمہارا بھلا ہو، میں اس نوجوان کو تم سے بہتر جانتا ہوں، وہ اس خاندان سے ہے جس کا علم خدا کی طرف سے ہے اور اس کا دیا ہوا عطیہ و الہام ہے۔ ہمیشہ ان کے آباء و اجداد علم دین اور ادب میں ان لوگوں سے بے پرواہ رہے ہیں جو حد کمال سے ناقص ہیں، بس اگر تم چاہو تو ابو جعفر علیہ السلام کا امتحان کر لو جس سے میری تعریف صداقت تم پر واضح ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین، ہم آپ کے اور اپنے لیے امتحان کرنے پر راضی ہیں، بس ہمارے اور ان کے درمیان آپ راستہ کھول دیں تاکہ ہم شخص کو معین کریں جو اس سے آپ کی موجودگی میں فقہ و شریعت میں سے کچھ پوچھے۔ اگر تو انہوں نے درست جواب دیا ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا، اور خواص و عام کے سامنے امیر المؤمنین کی درست رائے ظاہر ہو جائے گی، اور اگر وہ عاجز رہے تو ہماری مصیبت کی کفایت ہوگی۔ تو مامون نے کہا، اس میں تمہارا پورا اختیار ہے، جب تم چاہو۔ بس وہ اس کے ہاں سے نکلے، اور ان کی رائے اس پر متفق ہوئی کہ وہ یحییٰ بن اقسم اس وقت تک قاضی زمان سے استدعا کریں کہ وہی ان سے ایسا مسئلہ پوچھے کہ جس کا وہ جواب نہ دے سکیں، اور اس کو اس سلسلے میں نفیس اور عمدہ اموال دینے کا وعدہ کیا۔ وہ مامون کے پاس لوٹ کر آئے اور اس سے التجا کی کہ ان کے لیے جمع ہونے کا دن مقرر کریں، تو اس نے ان کی بات قبول کر لی۔ بس سب لوگ اس دن جمع ہو گئے جس پر ان سب کا اتفاق تھا، اور ان کے ساتھ یحییٰ بن اقسم بھی تھا۔ تو مامون نے حکم دیا کہ ابو جعفر علیہ السلام کے لیے ایک گدیلہ بچھایا جائے اور اس میں آپ کے لیے 2 چمڑے کے تکیے رکھے جائیں۔ چنانچہ ایسا کیا گیا، اور ابو جعفر علیہ السلام باہر تشریف لائے، اور اس وقت آپ کی عمر 9 سال اور چند ماہ تھی۔ پس آپ علیہ السلام ان دونوں تکیوں کے درمیان بیٹھ گئے اور لوگ اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ مامون اس گدیلے میں بیٹھا تھا جو آپ کے گدیلے سے متصل تھا، اور یحییٰ بن اقسم آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھا۔ تو مامون نے کہا، اس سلسلے میں ان سے اجازت لو۔ تو یحییٰ بن اقسم
آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، آپ مجھے کوئی سوال کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ تو ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہو تو سوال کر لو۔ تو یحییٰ کہنے لگا میں آپ پر قربان جاؤں، کیا فرماتے ہیں آپ اس محرم میں جو شکار کو قتل کر دے، یعنی جو حالت احرام میں شکار کو قتل کرے؟ تو ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا اس نے حل میں قتل کیا یا حرم میں؟ وہ محرم عالم تھا یا جاہل؟ عمدن قتل کیا یا خطا و غلطی سے؟ وہ محرم حر تھا، آزاد تھا یا غلام؟ وہ چھوٹا تھا یا بڑا؟ پہلی دفعہ قتل کیا یا دوبارہ؟ وہ شکار پرندوں میں سے تھا یا اس کے علاوہ؟ چھوٹا شکار تھا یا بڑا؟ جو کچھ اس نے کیا اس پر خوش تھا یا نادم و پشیمان؟ رات کو اس نے شکار کیا یا دن کو؟ اس محرم نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا یا حج کا؟ پس یحییٰ بن اقسم حیران و پریشان ہو گیا اور اس کے چہرے پر عجز و انکسار اور لاجواب ہونے کے آثار نمایاں ظاہر ہو گئے اور اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، یہاں تک کہ اہل مجلس نے اس کی حالت کو بھانپا اور اس کے معاملے کو پہچان لیا۔ تو مامون نے کہا قابل تعریف ہے وہ خدا جس نے احسان فرمایا اور مجھے اچھی رائے کی توفیق دی۔ پھر اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا اب تمہیں اس کی پہچان ہو چکی جس کا تمہیں انکار تھا۔ پھر مامون ابو جعفر علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ ابو جعفر علیہ السلام کیا آپ خواستگاری کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ علیہ السلام سے مامون نے کہا کہ میں آپ پر قربان، آپ اپنے لیے خواستگاری کریں، میں اپنے لیے آپ کو پسند کرتے ہوئے اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی آپ سے کرتا ہوں، اگرچہ اس سے ایک قوم کی ناک کٹ جائے گی۔ تو ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ اقرار بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ صلی اللہ علی محمد والاصفیاء من عطرتہ اما بعد فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام فقال سبحانه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم۔ سب تعریف ہے اللہ کے لیے اس کی نعمت کا اقرار کرتے ہوئے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی وحدانیت کے اخلاص کو ظاہر کرتے ہوئے اور اللہ کی رحمت ہو اس کی مخلوق کے سردار اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے تم اپنی قوم کی بیوہ عورتوں اور نیک غلاموں اور کنیزوں کا نکاح کر دیا کرو، اگرچہ وہ فقر محتاج ہوئے تو خدا اپنے فضل و کرم سے غنی اور توانگر بنا دے گا اور اللہ وسعت دینے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا محمد بن علی بن موسیٰ خواستگاری کرتا ہے علیہ السلام کہ ام الفضل دختر عبداللہ مأمون کی اور ان کے لیے مہر اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت محمد علیہ السلام والا دیتا ہے اور وہ خالص 500 درہم ہیں۔ تو کیا اے امیر آپ اس سے اس کی شادی مہر مذکورہ پر کرتے ہیں؟ تو مأمون نے کہا ہاں، آپ سے اے ابو جعفر علیہ السلام اپنی بیٹی ام الفضل کی مہر مذکورہ پر تزویج اور نکاح کرتا ہوں، تو کیا آپ نکاح قبول کرتے ہیں؟ تو ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو قبول کرتا ہوں اور اس پر راضی ہوں۔ پر مأمون نے خاص و عام کو حکم دیا کہ وہ اپنے مراتب پر بیٹھ جائیں۔ ریان کہتا ہے کہ ہم وہاں ٹھہرے ہی تھے کہ ہم نے ملاحوں کی زبان سے مشابہ آوازیں سنی۔ اچانک خادم ایک کشتی کو کھینچتے ہوئے لائے جو چاندی سے بنی ہوئی تھی اور ریشم کی ایک رسی سے ایک گاڑی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی جو خوشبو سے پر تھی، اور مأمون نے حکم دیا کہ خواص کی داڑیاں اس خوشبو سے خضاب کی جائیں۔ پھر اس کشتی کو عوام کی جگہ تک لے جایا گیا اور انہوں نے اس سے خوشبو لگائی اور دسترخوان بچھائے گئے، لوگوں نے کھانا کھایا اور ہر ایک کو اس کے قدر و منزلت کے مطابق انعامات دیے گئے۔ بس جب لوگ چلے گئے اور خاص لوگ رہ گئے تو مأمون نے امام ابو جعفر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں، اگر مناسب خیال کریں تو محرم کے شکار کو قتل کرنے کی جو آپ نے تفصیل سے صورتیں بیان فرمائی ہیں ان کی فقہی مسائل و حل بھی ذکر فرمائیں تاکہ ہم بھی جان لیں اور فائدہ حاصل کریں۔
تو امام ابو جعفر محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا، اگر احرام باندھنے کے بعد حل میں یعنی حدود حرم سے باہر شکار کرے اور وہ شکار پرندہ ہو اور وہ بڑا بھی ہو تو اس کا کفارہ 1 بکری، اور اگر شکار حرم میں کیا ہو تو 2 بکریاں۔ اگر کسی چھوٹے پرندے کو حل میں شکار کرے تو اس پر دینے کا 1 بچہ جو اپنی ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہو۔ اگر شکار چوپایا ہو تو کئی قسمیں ہیں، اگر وحشی جانوروں میں سے وحشی گدھا ہو تو اس پر 1 گائے، اور اگر شتر مرغ ہو تو 1 اونٹ، اگر ہرن ہے تو 1 بکری کفارہ دے گا۔ لیکن اگر اسی شکار کو حرم میں قتل کرے تو کفارہ دگنا ہوگا۔ وہ جانور جو کفارہ میں دے گا انہیں خانہ کعبہ تک پہنچائے اگر احرام عمرے کا تھا، اور اگر احرام حج کا تھا تو قربانی مینا میں کرے۔ ان کفاروں میں عالم و جاہل دونوں برابر ہیں۔ جان بوجھ کر اگر عمدن شکار کیا ہے تو کفارہ دینے کے ساتھ گناہگار بھی ہے، ہاں غلطی سے بھولے سے کرنے میں گناہگار نہیں ہوگا۔ آزاد شخص اپنے کفارہ خود دے گا اور غلام کا کفارہ اس کے آقا پر ہوگا۔ چھوٹے بچے پر کفارہ نہیں اور بالغ پر دینا واجب ہے۔ اگر فعل پر نادم و پشیمان ہوا تو آخرت کے عذاب سے ندامت کی وجہ سے بچ جائے گا، لیکن اگر مصر ہوا تو آخرت میں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مأمون نے یہ سن کر کہا کہ اے ابو جعفر علیہ السلام، خدا آپ پر احسان فرمائے، کیا خوب وضاحت فرمائی ہے۔ اب اگر آپ علیہ السلام مناسب خیال کریں تو یحییٰ سے بھی سوال کریں جس طرح اس نے آپ سے سوال کیا ہے۔ تو ابو جعفر نے یحییٰ سے کہا میں تم سے سوال کروں؟ تو وہ کہنے لگا آپ پر قربان جاؤں، میں آپ کے اختیار میں ہوں، بس اگر اس سوال کا جواب جانتا ہوں تو عرض کروں گا ورنہ آپ سے استفادہ کروں گا۔ تو ابو جعفر محمد تقی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جو مجھے اس شخص کے متعلق خبر دو جس نے صبح کے وقت ایک عورت کی طرف دیکھا تو حرام تھا، بس جب دن چڑھا تو عورت اس کے لیے حلال ہو گئی، جب زوال شمس ہوا تو وہ اس کے لیے حرام ہو گئی، عصر کا وقت ہوا تو اس پر حلال ہو گئی، غروب شمس ہوا تو حرام، عشاء کا وقت ہوا تو حلال، جب آدھی رات ہوئی تو حرام، جب طلوع فجر ہوا تو حلال ہو گئی۔ یہ کیسی عورت ہے اور کس وجہ سے وہ عورت اس پر حرام اور حلال ہوئی؟ تو یحییٰ بن اقسم نے کہا خدا کی قسم میں اس سوال کے جواب دینے کی راہ نہیں پاتا، نہ ہی اس کی وجہ جان سکا ہوں، بس آپ علیہ السلام مناسب سمجھیں تو ہمیں اسے مستفید فرمائیں۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگوں میں سے کسی مرد کی کنیز ہے، ایک اجنبی شخص نے دن کے پہلے حصے میں دیکھا تو اس پر حرام تھا، دن چڑھا تو اس اجنبی نے اس کو اس کے مولا سے خرید لیا تو وہ اس پر حلال ہو گئی، جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے آزاد کر دیا تو حرام ہو گئی، عصر کا وقت ہوا تو اس نے نکاح کر لیا تو حلال ہو گئی، جب مغرب کا وقت آیا تو اس نے زہار کی یعنی کہا کہ تیری پشت میری ماں بہن کی طرح ہے تو اس پر حرام ہو گئی، جب عشاء کا وقت آیا تو زہار کا کفارہ ادا کیا تو حلال ہو گئی، بس جب آدھی رات کا وقت آیا تو اس کو طلاق دی تو حرام ہو گئی، جب صبح صادق کا وقت آیا تو رجوع کر لیا تو اس کے لیے حلال ہو گئی۔ راوی کہتا ہے پس مأمون اپنے خاندان کے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا وہ وہاں موجود تھے اور ان سے کہا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس مسئلے کا اس طرح جواب دے سکے یا گزشتہ سوال میں عمدہ ساز کوئی قول پیش کر سکے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، خدا کی قسم امیر المؤمنین بہتر جانتے ہیں جو رائے انہوں نے قائم کی۔ تو مأمون کہنے لگا خدا تمہارا بھلا کرے، بے شک مخلوق میں سے جو فضیلت ان کو دی گئی ہے ان سے ہی مخصوص ہے، عمر کا ان میں کوئی لحاظ نہیں، ان کا چھوٹا اور صغیر السن ہونا ان کے کمال سے مانے نہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دعوت کا آغاز امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دعوت دے کر کیا جبکہ وہ 10 برس کے تھے، ان کے اسلام کو قبول کیا اور آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی ہمسن کو دعوت نہیں دی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت لی حالانکہ ان کی عمریں 6 سال سے کم تھیں اور ان کے علاوہ کسی بچے سے بیعت نہیں لی۔ کیا تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہوا جس سے خدا نے اس قوم کو مخصوص کیا ہے؟
اور وہ ذریت ہیں، بعض سے ہیں۔ ان کے آخری کے لیے بھی وہ کچھ جاری ہوتا ہے جو ان کے پہلے کی طرف جاری ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، آپ نے سچ کہا۔ پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوسرا دن ہوا تو لوگ حاضر ہوئے۔ امام ابو جعفر علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ خاص و عام، قائدین و دربان، سب مامون اور ابو جعفر علیہ السلام کو مبارکباد دینے چلے تو 3 طبق چاندی کے لائے گئے جن میں گھوندی ہوئی مشک و زعفران کی گولیاں تھیں، جن گولیوں کے اندر رقے تھے جن میں بڑے بڑے مال اور بلند عطیے اور جاگیریں لکھی ہوئی تھیں۔ بس مأمون نے حکم دیا کہ خواص میں اس کو تقسیم کیا جائے۔ تو جس کسی کے ہاتھ میں کوئی گولی آ جاتی تو اس میں جو رقہ ہوتا وہ اس کو نکلتا اور جا کے انعام کا سوال کرتا تو اسے آرام سے مل جاتا۔ تھیلیاں لا کر ان میں جو کچھ تھا اسے قائدین وغیرہ پر نثار کیا گیا اور لوگ اس حالت میں واپس آئے کہ وہ انعامات و عطیات سے تنگر ہو چکے تھے۔